إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ جل شانہ نے حضرت انسان کو بہت ساری صلاحیتوں کے ساتھ نوازا ہے اور بہت سی خوبیاں اور محاسن اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی، اور ان صلاحیتوں کو، اس اپنی سوچ و وچار کو، ان خصوصیات کو استعمال کرنے کے لیے اللہ نے راستہ بھی بتلایا، دکھلایا، جس کو انسان ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے اندر پڑھتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اور مالک کائنات نے احسان یہ فرمایا کہ راستہ بتلا دیتے اور کہتے اب اس منزل کو خود تلاش کرو. اللہ نے منزل بھی بتلا دی. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ نے منزل بتلائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ وہ منزل ہے کہ جس منزل پر پہنچنے کے بعد اللہ کی رضا بھی ملتی ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری بھی ملتی ہے. اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، جو اللہ نے اس کو خیر و خوبیاں عطا فرمائی تھی، حضرت انسان کارآمد بناتا رہا، تو اللہ نے اس کو خود قیمتی بنایا، کام والا بنایا. پھر نتیجے میں مال نہیں دیکھا، نتیجے میں اولاد نہیں دیکھی، حسب نسب نہیں دیکھا، نتیجے میں خاندان نہیں دیکھا. اللہ جل شانہ نے ایک عام سے آدمی کو جو اپنی صلاحیتوں کو صحیح راستے پر لے کر اس کی رحمت کے ساتھ چلتا رہا، اللہ نے اسے زمین سے اٹھا کر بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا کر دیا. جب انسان اپنی صلاحیتوں اور اپنے اوصاف کے ساتھ اس دنیا کے اندر صلاحیتوں اور اوصاف اور خوبیوں کے ساتھ چلا کرتا تھا، تو یہی بیت المقدس ہے کہ جس کو 56 اور یا 60 اسلامی ممالک مل کر بھی آزاد نہیں کرا سکتے. یہ وہی بیت المقدس تھا جس پر قابض اس وقت کے یہود نے، اس وقت کے جو قابض تھے، انہوں نے کہا تھا تیر تلوار سے بات نہیں بنے گی. جو کردار مصطفیٰ عمر کی زندگی کے اندر اور اس کے کپڑوں لباس کردار کے اندر آیا، یہ کام تیر تلوار سے ہونے والا نہیں، محمد کے عمر کے کردار سے ہونے والا ہے. لاؤ تلاش کر کے. پھر وہاں کے سپہ سالار نے پیغام بھیجا، جی آپ آئیں، یہاں تیر تلوار کی ضرورت نہیں، یہاں آپ کی ضرورت ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو پھر آپ کی زبان سے قرآن نہیں سنا، آپ کے کرتے کے وہ پیوند دیکھے جس کی نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود تھی. اور پھر بیت اللہ کے دروازے کی تالے کی چابی ہاتھ پہ رکھ کے کہنے لگے تمہارے سے لڑنا حماقت سے خالی نہیں ہے. ہم آنے والی نسلوں کو پیغام دیں گے کہ جب یہ آئے تو ان کے سامنے سر جھکا دینا، کیونکہ ان کے سامنے تو جنگل کے درندے بھی سر جھکا دیتے ہیں. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ کسی سفر پر محاذ پر جایا کرتے تو ان کے پاس لمبی چھڑی ہوا کرتی.
سفینہ بولتے ہیں کشتی کو. ان کے پاس لمبی چھڑی ہوا کرتی، کمزور، نادار، معمر، بوڑھے انسان جب ان کے ہاتھ میں گٹھڑیاں دیکھتے تو سب کی گٹھڑیاں اپنی لاٹھی پر اپنی چھڑی پہ ٹانگ کے، جیسے پچھلے دور کے اندر آج سے 10-15 سال پہلے رواج تھا کہ لاٹھی کندھے پہ ہوا کرتی، اس کے اوپر گٹھڑی باندھی ہوا کرتی تو چلنے میں، بوجھ اٹھانے میں آسانی ہوتی. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لمبی لاٹھی پر جتنے قافلے والے ہوتے اکثر کی گٹھڑیاں باندھ لیتے، ان کا بوجھ اٹھا کے چلتے، تو ان کا نام ہی سفینہ، کشتی پڑ گیا. جب یہ اپنے قافلے سے بھٹکے اور دائیں بائیں ہوئے تو ایسے جنگل کے اندر، گھنے جنگل میں تنہا رہ گئے کہ جہاں باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. تو ایک خوخار جنگل کے اندر شیر آیا اور سفینہ رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کے غرانے لگا، اور اس نے اپنا آپ، اپنی طاقت کے جوہر اور بتلایا کہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں. اب جب یہ آ کے غرایا تو آپ ڈرے نہیں، دبے نہیں، کیونکہ ایمان کی طاقت اندر تھی. جو کام چھری سے ہو سکتا ہے وہ لاٹھی سے نہیں، جو کام گولی بندوق سے ہو سکتا ہے وہ چھری سے نہیں. اب اتنا بڑا شیر ایک پنجے سے دائیں بائیں کر کے رکھ دے، اب کھڑے وہ غرا رہا ہے. وہ اپنی آواز سے یہ تاثر پیش کر رہا ہے کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، اب تو یہاں سے جانے کا نہیں. گٹھڑی کندھے پر تھی، لاٹھی، آگے بڑھے. اس شیر کے کان کو پکڑا اور یوں مروڑا اور منہ پر زور سے تھپڑ مارا. کہا تجھے شرم نہیں آتی محمد کے یاروں پر غراتا ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی نبی کے یاروں پر تو آنکھیں دکھاتا ہے؟ پھر ایک اور مارا کہ میں رحمت دو عالم کا غلام ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں، مجھے جنگل سے راستہ پار کرا کے آ. اب وہ شیر آگے آگے جا رہا ہے، پیچھے پیچھے آپ. اب جب منزل کی طرف رواں دواں ہوئے، راستہ ہموار صاف نظر آیا تو شیر نے 3 مرتبہ اپنا سر جھکایا اور کہنے لگا ہما ہما ہما. سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگل کے شیر کی بولی سمجھ میں نہ آئی، اپنے قافلے سے جلدی جا کے مل گئے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس. جب مدینہ شریف پہنچے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آتے ہی آپ نے سفر کا حال پوچھنا شروع کر دیا. کیسا سفر رہا، منزل پہ پہنچے کامیاب ہو کے لوٹے کہ نہیں لوٹے؟ رحمت دو عالم سارے معاملات ٹھیک ہیں. آپ نے فرمایا بتا کوئی ایسی عجیب بات راستے میں ہوئی جو آج سے پہلے کبھی تیرے ساتھ ایسا واقعہ نہ پیش آیا ہو؟ کملی والے جی، ایک شیر سامنے آ کے غرانے لگ گیا، میں نے اسے منہ پر تھپڑ مار کے اس سے راستہ پوچھا، مجھے منزل پہ وہ چھوڑ کے آ گیا. آپ نے فرمایا اور بتا آگے کیا ہوا؟ کہ جی 3 مرتبہ غراتے ہوئے اس نے ہما ہما کہا. نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. آپ نے فرمایا تجھے پتہ ہے شیر نے کیا کہا؟ کہ جب پہلی مرتبہ تو نے ہما کہا، پہلی مرتبہ شیر نے ہما کہا تو کہنے لگا جا جا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جائے گا تو ہم درندوں کا بھی رحمت دو عالم کی خدمت میں سلام پیش کر دینا. کہ دوسری مرتبہ ہما کا فرمایا نبی کے ابو بکر و عمر کو بھی میرا سلام دے دینا. تیسری مرتبہ ہما کا کہ نبی کے بلال کو بھی میرا سلام دے دینا. کہ تجھے پتہ ہے سر جھکا کے کیا کہہ رہا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آ کے بتا دیا، پونچھ ہلا کے جب تیرے پاس ہے سر جھکا کے تیرے قدموں میں سر رکھ کے واپس چلا گیا. پتہ ہے وہ کیا بتلا رہا تھا؟ کہنے لگا وہ سفینہ اگر تو رحمت دو عالم کا غلام ہے، ہم درندے نبی کے غلاموں کے بھی غلام ہیں. اپنی صلاحیتوں کو جب انسان بروئے کار لا رہا تھا اور ان صفات اور صلاحیتوں کے ساتھ چل رہا تھا تو اللہ تھوڑے نہیں دیکھتے تھے، اللہ کامیابی دیکھتے. رمضان المبارک میں غزوہ بدر ہوا. 1 سال گزرنے کے بعد دشمنوں کے سینوں کے اندر آگ اسی طرح برابر جلی ہوئی تھی.
عورتوں نے اپنے زیور اپنے گھروں سے نکال کے رکھ دیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، قیادت کے اندر میرے عزیزو ملک شام کی طرف تجارتی قافلہ گیا۔ علماء اکرام نے لکھا ہے اس کے اندر جو چاندی تھی وہ 1,00,000 درہم کی تھی۔ اس سے جتنا نفع حاصل ہوگا مسلمانوں پر لگائیں گے۔ میرے عزیزو سب سے پہلے اگر کسی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوتا ہے، ان کی معیشت کو تباہ کرنا ہوتا ہے۔ آج میرے عزیزو ہمارے پاکستان کے اندر جتنی پروڈکٹ ہیں، جتنی اسرائیلی یہود و نصارہ کی ہیں، میرے عزیزو سب سے پہلے ان کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک عام سی چیز ہے، فرمایا اس کا نفع جو ہے وہ ہر سال یہود و نصارہ کو پاکستان کی طرف سے 21 ارب پہنچتا ہے۔ جب معاشی طور پہ مستحکم ہوں گے تو پھر میرے عزیزوں پھر فوج پہ بھی پیسہ خرچ کرنے پہ، پھر حکومت پہ بھی پیسہ خرچ کرنے پہ، پھر ملک کے اندر پیسہ لگانے میں آسانی پیدا ہوگی۔ لیکن اللہ اکبر، جو پاکستان ہمیں کلمے کی بنیاد پہ ملا، میرے عزیزوں جس کی آزادی کے لیے 6 لاکھ افراد نے اپنی قیمتی جانوں کی خون کی ندیاں بہا دی، آج میرے عزیزوں اس پاکستان کا حال یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرماوے، کبھی تو پروردگار عالم خوشی کے دن دکھائے گا۔ آج میرے عزیزوں اس پاکستان کا حال یہ ہے کہ آج ماں کی کوکھ سے پیدا ہونے والا، ماں کی گود میں آنے والا بچہ لاکھوں روپے کے سود کا مقروض ہو کے آ رہا ہے۔ 74 سال ہو گئے قرضہ اتر ہی نہیں رہا۔ اگر نیتیں صاف ہو تو اللہ جل شانہ کی مدد بھی آسمان سے آیا کرتی ہے۔ ادھر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ ملک شام کے اندر مکے والوں کا تجارتی سامان کا قافلہ جا رہا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے فرمایا، اور میرے صحابہ اس مرتبہ ان کا تجارتی قافلہ مسلمانوں سے بچ کے جانے نہ پائے۔ مکے سے جو شام کا راستہ تھا مدینہ شریف سے ہو کے جاتا تھا اور راستہ کوئی نہیں تھا۔ ادھر مکے والوں کو خبر مل گئی کہ اس مرتبہ ہمارے پر دوسرا حملہ کیا جائے گا۔ پہلے بدر میں ہماری جانوں کا ضیاع ہوا، 70 ہمارے مارے گئے، 70 قیدی کیے گئے۔ اس مرتبہ ہمارے مال پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اس مرتبہ ہمارے مال کو لوٹا جائے گا تاکہ معاشی طور پہ ہمیں بالکل ختم کر دیا جائے۔ اب اس کا کیا مطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مال کے لالچ میں ان کے جو ہے وہ مال پر حملہ کر رہے تھے، ان کے قافلے پہ حملہ کر رہے تھے، بلکہ آپ کی منشا مبارک یہ تھی کہ ان کو معاشی طور پہ کمزور کر دیا جائے، انہیں اپنے ہی بھوک کے لالے پڑ جائیں گے، انہیں اپنی ہی جان کے لالے پڑ جائیں گے تو کہاں سے فوج مسلمانوں کے مقابلے میں لے کے آئیں گے۔ ادھر مکے والوں کو پتہ لگا، مسلمانوں میں یہ مشورہ ہو گیا، انہوں نے فوراً اپنا راستہ تبدیل کر لیا، ملک عراق کی طرف سے اوپر کی طرف سے ملک شام کے اندر گئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی پتہ چل گیا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگو یہ جو مال کما کے لے کے جا رہے ہیں سارا مال مسلمانوں کے قتل عام پہ خرچ کیا جائے گا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اور میرے عزیزو یہ ملک پاکستان کے وزیر اعظم کو خطاب نہیں ہوا، یہ وہی میرے عزیزو آپ کے میرے باپ دادے پر نہیں آئی، آپ کے میرے باپ دادے پر دادے پڑنانے پہ نہیں آئی، اس دور کے وقت خود کے کتب کے ابدال کے اوپر نہیں آئی، صحابہ اکرام کے اوپر نہیں آئی، یہ پیغام سیدھا سادہ پروردگار عالم کی طرف سے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے آیا۔ منشا مبارک یہ تھی یہود نصارہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جائے، نرم لہجہ استعمال کیا جائے۔ اللہ اکبر، خدا کا قرآن آیا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، میرا محبوبہ حتیٰ تتبع ملتہم، یہ آپ کے کبھی بھی دوست نہیں بنیں گے حتیٰ کہ آپ ان کی تابع داری کرنے لگ جائیں۔ یعنی عام ہمارے محاورے میں یوں کہیں گے کہ تو اس کی گودی میں بھی جا کے بیٹھ جا، وہ اندر کا منافق ہے۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے بتلا دیا یہود نصارہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، دوست کوئی نہیں، تو میرے عزیزو ما یبدل القول
القول ما يبدل القول، اللہ کا کلام ہے، پروردگار عالم کے کلام میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ پروردگار عالم کا کلام جو آپ نے اپنی اللہ اکبر شایان شان امت کو کالی کملی والے پہ وحی کی صورت میں نازل کر دیا، وہ کلام نہ تبدیل ہوا کرتا ہے، نہ وہ کلام کبھی غلط ہوا کرتا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے آپ کو بنا کے بھیج دیا ڈرانے والا، خوشخبری سنانے والا۔ میرا محبوب میرے جلال سے، میرے غصے سے، میری جہنم سے، میرے عذابوں سے میرے مخلوق کو، اپنے میرے بندوں کو، اپنی امت کو ڈرانا اور خوشخبری سنانے والا، جنت کی خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیج دیا۔ جنت کیا ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پروردگار عالم جب جنت میں داخل کرے گا، انسان جنت کے دروازے کو دیکھ کے دنیا کے سارے دکھڑے بھول جائے گا۔ 3000 کا لشکر مسلمانوں کے خلاف تیار کر دیا گیا۔ بدر کے میدان میں 1000، 350، 313، 317، 315 تعداد مسلمانوں کی، اور یہاں 1000 مسلمان اور ادھر 3000 کافر، پورے آب و تاب کے ساتھ، پورے جہو جلال کے ساتھ احد کے میدان کے اندر اتر کے آ گئے۔ ادھر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ نے پورے مدینے والوں کو مسجد میں اکٹھا کر لیا۔ آپ نے فرمایا، او لوگوں، کفر پہلے سے زیادہ تیاری کے ساتھ بڑھ چڑھ کے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، بتاؤ یاران مصطفیٰ، کفر کا مقابلہ مدینے میں رہ کے کرنا چاہیے یا مدینے سے باہر جا کے کرنا چاہیے؟ بدر کا واقعہ بھی تازہ تازہ تھا، 1 سال ہوا تھا بدر کے واقعے کو۔ جو لوگ بدر کے میدان میں، بدر کے غزوے میں، جہاد میں شامل نہیں ہوئے تھے، جب بدر والوں کے ثواب کو انہوں نے اپنے کانوں سے رحمت دو عالم کی زبانی سنا، ہر ایک نوجوان کے دل کے اندر جذبہ جہاد پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا۔ نوجوان کہنے لگا، آپ ہمیں اجازت دو، گھر میں جو رہے گا وہ تو ڈرے گا، ہمیں باہر نکلنے دو تاکہ کفر کا میدان میں نکل کے مقابلہ کر سکے۔ ادھر جناب امام الانبیاء، محبوب کبریا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری رائے، تمہارا مشورہ اپنی جگہ، لیکن کل رات مجھے خواب آیا ہے۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، جو خواب میں اللہ بتلا دے وہ سچ ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا جانور ذبح کیا گیا، آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا میری تلوار کے دندانوں پر، میری تلوار کی دھار پہ دندانے پڑ گئے۔ آپ نے فرمایا میں نے تیسری چیز خواب میں دیکھی، اللہ اکبر، میں ایک دل محفوظ قلعے کے اندر چلا گیا۔ صحابہ اکرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا جو جانور ذبح کیا گیا اس کی تعبیر یہ ہے، یاران مصطفیٰ کو بے دردی سے شہید کیا جائے گا، اور تلوار کی دھار پر جو دندانے پڑ گئے اس کا مطلب یہ ہے میرے خاندان میں سے بھی کوئی شہید کیا جائے گا۔ محفوظ قلعے کی طرف جانے کا مطلب اشارہ مجھے دے دیا گیا، اللہ اکبر میں میرے پہ بھی وار آئے گا، اور اللہ اکبر مدینے میں رہ کے جنگ لڑی جائے تاکہ کفار کا مقابلہ کیا جائے۔ صحابہ اکرام پہلے رائے دے چکے تھے کہ ہماری رائے ہے مدینے سے باہر نکل کر میدان میں اترا جائے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، گھر تشریف لے گئے، زرہ پہن کر اللہ اکبر، پھر ہاتھ میں تلوار لے کے مسجد میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ تیاری کرو۔ صحابہ اکرام اپنے مشورے پہ نادم ہوئے کہ اللہ کے نبی کی منشا تو مدینے میں رہ کے لڑنے کی تھی، ہم نے کہیں باہر جا کے لڑنے کا مشورہ دے کے آپ کے دل پہ بار تو نہیں اتار دیا۔ صحابہ اکرام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ جیسے فرمائیں گے ویسے ہی ہوگا۔ آپ کہتے ہیں مدینے میں رہ کے لڑا جائے تو مدینے میں رہ کے لڑیں گے۔ رحمت
رحمت دو عالم نے اپنے یاروں کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا اللہ کے نبی کی شان کے لائق نہیں کہ ایک مرتبہ جنگی لباس پہن کے اتار دے، جو تم نے مشورہ دیا آسمان سے فیصلہ ہو گیا، اب جنگ جو ہے مدینے سے باہر ہی جا کے لڑی جائے گی، باہر جا کے لڑیں گے۔ جگہ کا تعین احد کا میدان ہو گیا، اور یہ وہ احد کا میدان ہے جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زائرین عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، پھر زیارتوں کے لیے جب لے جایا جاتا ہے تو میدان احد کی سیر کرائی جاتی ہے اور بتلایا جاتا ہے یہ نبی کا سب سے پیارا اور لاڈلا چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہا ہے۔ اور اسی احد پہاڑ کے بارے میں رحمت دو عالم نے ارشاد فرمایا تھا میرے صحابہ یہ احد پہاڑ ہمارے سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جہاں زیادہ لگاؤ تھا یا جس چیز کو آپ سے زیادہ لگاؤ تھا اسی جگہ رحمت دو عالم کو بلایا گیا، آپ کے یاروں کو بلایا گیا۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، جس کو عبداللہ بن ابی سلول کہتے ہیں، یہ کہنے لگا ہماری مان کے نہیں جا رہے ہیں، 3000 کے لشکر کے سامنے 1000 کیا کرے گا، لگتا ہے وہ بدلے لیں گے اور ہمیں بے دردی سے ماریں گے، اگر مدینے میں رہ کے جنگ لڑو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں ورنہ ہم تمہارا ساتھ چھوڑتے ہیں۔ یقین جانو 350 آدمی جو منافقین کی صفوں میں شامل تو منافقین تھے، ایمان والوں کی صفوں میں شامل تھے، مسلمانوں کو چھوڑ کے مدینے آ گئے۔ ادھر 3000 کا لشکر ہے، ادھر 650 صحابہ میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ 40 تیر اندازوں کو رحمت دو عالم نے احد کے درمیان میدان اور پہاڑ کے درمیان جو چھوٹا سا درہ ہے، میرے عزیزو ہم وہاں جاتے ہیں اور جا کے سیلفیاں بناتے ہیں، پہاڑوں پہ کھڑے ہو کر سیلفی بن رہی ہے۔ یہ درہ ہے جہاں صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے، بجائے سورہ فاتحہ پڑھنے کے، درود شریف پڑھنے کے، سورہ اخلاص پڑھنے کے، وہاں جا جا کے طرح طرح خرافات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ رحمت دو عالم نے فرمایا اس درے کو تم نے نہیں چھوڑنا، بے شک ہم قتل کر دیے جائے یا ہماری بوٹیوں کو نوچ نوچ کے پرندے لے جائیں، تمہیں یہ جگہ چھوڑنے کی اجازت کوئی نہیں۔ تیر انداز ادھر گھر کے اندر عجیب معاملہ چلا ہوا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر آئے، بیوی کہنے لگی تلوار بھول گیا کہ نہیں، زیرہ بھول گیا کہ نہیں، ڈھال بھول گیا کہ نہیں۔ بیوی کہنے لگی پھر کیا بات ہے، روٹی کا توشہ دان بھول گیا، ستو کھجور بھول گیا، کیا بات ہے؟ اللہ اکبر کہنے لگے میں بھی مسلمانوں کی صفوں میں شامل تھا، حضور نے میرا لنجا پنا دیکھا، حضور نے میرا لنگڑا پن دیکھا، کملی والے نے فرما دیا بوڑھے بچے عورتوں پر اور بوڑھوں پر معذوروں پر جہاد فرض کوئی نہیں۔ عبداللہ بن عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر لے چلے جاؤ، وہاں جا کے دعا استغفار کرو، اللہ مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ حتیٰ کہ سارے بیٹے آپ کے میدان کے اندر رحمت دو عالم نے اپنی نگاہوں میں اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے قبول فرما لیے۔ عبداللہ بن عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی تھی، اللہ اکبر، چاہیے تو یہ تھا کہتی اچھا بسترے پر بیٹھ جا، تیرے لیے چرپائی بچھاؤ، آرام کر لے، بسترے کے اوپر بیٹھ جا، اچھا ہوا تو نہیں گیا، بوڑھا ہے تو کیا کرتا، اللہ اکبر، وہاں جا کے لوگوں کا بوجھ ہی بنتا۔ علماء اکرام نے فرمایا ایسا لنگڑا پن تھا، پیروں سے چلا نہیں جاتا تھا بلکہ ہاتھوں سے زمین پر ٹیک ٹیک کے چلا کرتے تھے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں کوئی مانگنے والا ہوتا ہے نا، پاؤں معذور ہے اور زمین پہ ہاتھ رکھ رکھ کے چلتا ہے۔ بیوی نے جھولی پھیلائی اور کہنے لگی عمر بن جموح، عبداللہ بن عمر بن جموح، تیرا یہ جواب سننے سے پہلے میں بیوہ کیوں نہیں ہو گئی؟ آج تیری میری ماں، تیری میری بہنیں آج اپنے نور نظر کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتی کہ گرمی ہے جا کے کیا کرے گا، لو لگ جائے گی۔ اور میری بچی، میری بہن، میری ماں جو آج جامع عثمانیہ میں ربانی صاحب کے گھر میں جمعے کے خطبے کے لیے بیٹھی ہو، خدا کے واسطے آج کی لو سے بچاتی ہو، کل قیامت کی لو سے کون بچائے گا؟
وہاں بھی وہ ہستی کام آئے گی جس ہستی کے ذریعے نماز کا تحفہ، خدا سے ملاقات کا تحفہ آپ کو مجھے ملا۔ کتنا پیارا نبی اللہ نے عطا فرمایا، کتنے درد والا نبی اللہ نے عطا فرمایا، کتنے غم والا نبی اللہ نے آپ کو مجھے عطا فرمایا۔ قیامت کا دن ہوگا، جناب آدم علیہ السلام رحمت دو عالم کے امتی کو جہنم کی طرف جاتا دیکھیں گے۔ کون ہے؟ دور سے پہچانیں گے، یہ امام الانبیاء کا امتی نظر آ رہا ہے۔ فرشتوں کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اسے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جہنم میں اس کا فیصلہ ہو چکا۔ آدم علیہ السلام سرور کائنات کو ڈھونڈتے ہوئے تشریف لائیں گے اور کہیں گے یا ابن الصالح، اور میرے نیک بیٹے تیرا امتی جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ پیغمبروں کو فکر ہے اس امت کی کہ یہ امت کامیاب ہو کر لوٹے۔ پتہ نہیں آپ کو مجھے احساس کب ہوگا، کب نبی والے طریقے کو اپنائیں گے۔ 18,000 پیغمبروں کا باپ معراج کی رات رحمت دو عالم سے عرض کر رہا ہے کہ جب جا کر مدینے میں اپنی امت سے ملاقات کرے تو قیامت تک آنے والوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ نبی سلام کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے میرا نبی دنیا میں جائے گا، اپنی امت کو میں رب کی طرف سے سلام پیش کر دینا۔ ہے بات کوئی؟ اتنی عظیم امت، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، جس نے تھوڑی سی دنیا کی مفاد کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر دیا۔ مولوی صاحب آپ نے یہ کیا بات کہہ دی؟ یہ ایمان کا سودا نہیں تو کیا ہے؟ اللہ اکبر، میرے عزیزو، لاکھوں کا مال دکان کے اندر ڈال رکھا ہے، کلو کا گاہک دکان کے اوپر آ گیا، میرے عزیزو 1 کلو کے سودے کی خاطر میرے عزیزو نماز کا سجدہ ہی چھوڑ دیا ہے۔ آدم علیہ السلام آئیں گے اور کہیں گے کملی والے تیری امت جہنم کی طرف جا رہی ہے، تیرا ایک امتی جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس امتی کے پاس نہیں آئیں گے بلکہ پروردگار عالم کے سامنے، اس کے عرش کے سامنے جائیں گے اور جا کے عرض کریں گے یا اللہ آپ نے تو وعدہ فرمایا تھا کوئی تیرا امتی جہنم میں نہیں جائے گا ایمان والا، الہی مجھے بابا آدم علیہ السلام نے بتلایا تیرا امتی جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ کملی والے اللہ اکبر، یا اللہ وہ تو ایمان والا صاحب ایمان ہے۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے جب نامہ مال تولا جا رہا تھا اس کی کوئی نیکی کام نہ آئی، بدیوں سے برائیوں سے نیکیوں سے اس کے گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا۔ ہم نے نا انصافی نہیں کی، ہم نے انصاف کیا۔ اگر جنت کا وارث ہوتا جنت میں بیٹھتے، وہ تو جہنم کا مستحق اقدار ہے، ہم نے جہنم کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ علماء اکرام نے فرمایا، حدیث شریف میں آیا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سیدھے میدان محشر میں میزان عدل کے ترازو کے پاس جائیں گے، جہاں نامہ اعمال تولا جائے گا، اسے بلایا جائے گا جو جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ رحمت دو عالم فرمائیں گے میرے امتی کو جہنم کی طرف لے کے کیوں جا رہے ہو؟ وہ عرض کریں گے یا اللہ اپنے پیارے حبیب کو بتلا، میدان محشر میں مرضی تیری چلتی ہے ہماری نہیں چلتی۔ رحمت دو عالم آپ اللہ کے نبی ضرور ہیں، آپ سارے نبیوں کے سردار، آپ خاتم النبیین ہیں، ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پہ رکھا ہوا ہے، لیکن ہمارے سے بحث نہ کیجئے، اپنے رب سے جا کے پوچھئے جہنم کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ آپ فرمائیں گے میرے امتی کو میرے پاس لے کے آؤ۔ جب امتی پاس آئے گا کیا وجہ کہ دنیا کے اندر نیکی کی تھی، کسی میں ریاکاری آ گئی، کسی میں کسی کی بدخوئی آ گئی، کسی کی غیبت چغلی آ گئی، کسی کے بارے میں دل میں برا سوچا تھا، ساری کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئی۔ اب میرے پاس کوئی نیکی ایسی نہیں جو مجھے جنت کے اندر لے جائے۔ رحمت دو عالم فرمائیں گے میرے قریب آ جا، اپنی جیب میں ہاتھ ڈال لیں گے، اپنے کھیسے میں ہاتھ ڈال لیں گے، ایک پرچی سی ہوگی اٹھا کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے، اچانک گناہوں والا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا اور نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا اس کی نیکیاں جس کے کام آ گئی جہنم کے راستے کو بدل کے جنت کے
کے راستے پہ لے جاؤ۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے جا جلدی کر جنت کے اندر چلا جا۔ رحمت دو عالم کا مکھڑا دیکھ کر زاروں قطار رونے لگ جائے گا، عرض کرے گا آپ میرے باپ جیسے نہیں، میری ماں جیسے نہیں، میرے بہن بھائیوں جیسے نہیں، میرے رشتہ دار نہیں، بتاؤ بتاؤ آپ کون ہو؟ رحمت دو عالم فرمائیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہے گا آج سونا کام نہیں آیا، چاندی کام نہیں آئی، رشتہ دار کام نہیں آئے، جوان اولاد کام نہیں آئی، دھیرانیاں کام نہیں آئی، آج کیا چیز میرے کام آ گئی؟ فرمایا جب آدم علیہ السلام نے آ کے بتلایا تیرا امتی جہنم کی طرف جا رہا ہے، میں اپنے امتی کو بچانے کے لیے خدا کے سامنے آ گیا۔ پھر پروردگار عالم نے بتلایا تیری نیکیوں والا کھاتا خالی ہے، کملی والے جو نیکیوں کا پلڑا نمازوں کے سجدے سے نہ بھرا، جو نیکیوں کا پلڑا رمضان کے روزوں سے وزنی نہ ہوا، آپ نے پرچی سی اٹھائی اور پرچی اٹھا کے آپ نے اس ترازو کے پلڑے میں ڈال دی۔ کملی والے اس پرچی پہ کیا ہے؟ فرمایا میرا امتی یاد کر جامع عثمانیہ کے اندر جمعہ پڑھنے کے لیے آیا تھا، ایک فقیر میری پیاری پیاری باتیں سنا رہا تھا، جب میرا نام نامی اس میں گرامی محمد الرسول اللہ آیا تیری زبان ہلی، تو نے میں نے سوال کے رکھا آج تیرے کوئی کام نہیں آیا، دنیا کے اندر جو تو نے درود شریف پڑھا تھا آج نام اعمال میں وہ درود کام آ گیا ہے۔ تو اگر کیا خیال ہے اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیں تو کوئی زبان تھک جائے گی؟ بجلی کا بل زیادہ آ جائے گا؟ زندگی کا معمول بنائیں درود شریف کو، گھروں میں برکت آئے گی، گھروں میں خیر آئے گی۔ کملی والے کی مجھے قبر مبارک نظر آ رہی ہے، اس وقت میں درود شریف پڑھ کر روڈوں پر درود شریف پڑھ کے گلی محلے والوں کو نہیں سنا رہا، بلکہ ادب کے ساتھ درود شریف پڑھ کے آمنہ کے لال کالی کملی والے کو سنا رہا ہوں۔ ایسا محسن انسانیت۔ بیوی کہنے لگی یہ خبر سننے سے پہلے میں بیوہ کیوں نہیں ہو گئی؟ عبداللہ بن عمر بالجمو تیری مال کی غیرت کہاں چلی گئی؟ تو واپس صحیح سالم سلامت واپس آ گیا۔ رحمت دو عالم نے جب فرمایا تھا کہ یہ جانے کے قابل کوئی نہیں، اللہ اکبر، سامنے والا مکان ہے، آسے پاسے دائیں بائیں والا مکان ہے، اسے پچھواڑے دیوار کے جو مکان کی دیوار ملتی ہے، کوئی اس گھر کے اندر جوان نہیں بچا، کوئی عورت کا شور نہیں بچا، سارے کے سارے احد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر، دل کے سپاہی بن کر اتر گئے۔ عبداللہ بن عمر بالجمو تجھے واپس آتے شرم کیوں نہ آئی؟ عبداللہ بن عمر بن جمو کہتے آنکھ میں میری آنسو آ گئے۔ عرب کے اندر میرے عزیزوں عورت تانا دے دے برداشت سے باہر تھا، یہاں تو لعنتیں دے رہی ہیں، مرد عورت کو لعنت، عورت مرد کو لعنت، باپ بچوں کو لعنت، ماں اولاد کو لعنت، مذاق بنا ہوا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں لعنت کیا ہے؟ اور میں کہتے ہیں غصے میں نے کہہ دیا تھا، غصے میں کہہ دیا، تجھے پتا کتنا بڑا خمیازہ ہے؟ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوست کے گھر گئے، دروازہ بجایا، اندر سے خادمہ نکلی، کون ہے؟ اچھا آپ ہیں، جگری یار۔ گھر جا کے مالکل کو بتایا، گھر والی کو بتایا، عبداللہ بن مسعود نبی کا صحابی ہے اور ملنے کے لیے آیا ہے تیرے گھر والے سے، وہ اتفاقاً گھر نہیں تھے، کہ جلدی سے بیٹھک کھول دے، وہ بھی آ ہی رہے ہوں گے۔ بیٹھک کھول دیا، آپ کو بٹھایا، کہنے لگی آپ بیٹھیے، میں آپ کے لیے ٹھنڈا میٹھا شربت لے کے آتی ہوں۔ تھوڑی دیر ہو گئی، اتنی دیر میں وہ شربت والی شربت لے کے آنے لگی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہونے لگی، پیچھے سے آواز آئی تجھ پر لعنت ہو، تو نے اتنی دیر کیوں کر دی؟ عبداللہ بن مسعود کے کانوں میں آواز پڑی، جب مالکل نے، گھر کی سردارن نے اپنی غلام کو، اپنی گھر کی کام کرنے والی کو، اپنی گھر کی ماسی پہ لعنت کی، عبداللہ بن مسعود بیٹھک سے اٹھ کے باہر چلے گئے۔
اتنی دیر کے اندر میرے عزیزو آپ کا وہ دوست آ گیا، جناب عبداللہ بن مسعود کے پیارے یار آ گئے اور کہا آپ اس وقت کیوں کھڑے ہیں، آپ بیٹھک میں کیوں نہیں بیٹھے، حالانکہ آپ کو سارے گھر والے جانتے ہیں۔ فرمایا نہیں، نام و اکرام تو بڑا کیا تھا، مجھے اپنے گھر کے اندر بٹھا دیا تھا اور خادمہ میرے لیے پانی لینے گئی، اسے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، جب خادمہ کہنے لگی لعنت اس نے کی، وہ کہنے لگا لعنت اس نے کی، لعنت اس پہ ہوئی، آپ گھر سے باہر کیوں نکل کے چلے گئے؟ جناب عبداللہ بن مسعود نے مدینہ شریف میں حضور کی روضے مبارک کی طرف دیکھ کے رونا شروع کر دیا اور انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا اس صاحب قبر والے کو ابھی دنیا سے گئے زیادہ زمانہ نہیں ہوا، ممبر پر بیٹھ کر آپ نے ارشاد فرمایا تھا جس آدمی پر لعنت کی جائے اگر وہ آدمی لعنت کا مستحق نہ ہو، وہ لعنت پلٹ کر کرنے والے اس کے سارے گھر پہ برستی ہے۔ کیا پتا تیری خادمہ کسی عذر کی وجہ سے لیٹ ہو گئی ہو اور وہ لعنت کی مستحق نہ ہو، اللہ اکبر، تو نے اس پہ لعنت کر دی۔ میں ایسے گھر سے نکل کے باہر آ گیا جن گھر والوں پر خدا کی لعنت پڑ رہی ہے۔ حکومت نے بیڑا غرق کر دیا جی، ہمارا گھر کا نظام ہی سارا خراب ہو گیا، بچے نہیں مانتے، حکومت نے بیڑا غرق کر دیا، پیٹ میں درد ہے، قبض ہے، حکومت نے بیڑا، تو نے کچھ نہیں کیا۔ قدم قدم پر اللہ کے حکموں کی نافرمانی، نبی کے طریقوں پر، نبی کی مبارک زندگی میں دراڑیں ڈال رہا ہے۔ اور میرے عزیزو اللہ اکبر، اتنی دراڑیں ڈال دی جیسے آئینے پہ پتھر مارو چکنا چور ہو جائے، کھڑا رہتا ہے، چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں رہتا۔ ہم نے اپنی زندگی کو گناہوں والی زندگی سے، گناہوں سے اتنا گندا کر لیا کہ یہ وجود، یہ چہرہ مدینے میں جانے کے قابل ہی نہیں رہا ہے۔ دوسرا ہزار ہے مسلمانوں، کافر کریں گے، یہود و نصارہ کریں گے۔ کان ترس گئے یہ جملہ سننے کو، لوگ کہا کرتے تھے مولوی جی دعا فرمائیو عمرے کے لیے جا رہا ہوں۔ کان ترس گئے یہ لفظ سننے کو، دعا فرمانا حج کے لیے درخواست منظور ہو گئی۔ کہاں گیا پیسہ، کہاں گئی سفارشیں؟ چلو کب تک پیسے کے بل بوتے پر تم دنیا کے اندر ظلم و ستم کرتے رہو گے؟ تانا بیوی نے مارا، برداشت نہ ہوا، اور بیوی کہنے لگی بیوہ کیوں نہیں ہو گئی، گھر کیوں آیا، راستے میں چلا جاتا کہیں، چھوڑ کے مدینہ کہیں اور چلا جاتا، تجھے گھر آتے شرم نہیں آئی؟ رسول اللہ نے تجھے نکال دیا اور آپ نے فرمایا تو معذور ہے، تو میدان جہاد میں نہیں جا سکتا، تجھے واپس آتے شرم نہیں آئی؟ دسترخوان پہ 5 وقت کی نماز چھوڑ کے بیٹھتے ہو، او یار کی ہویا، وہ چلا گیا کہ بیٹھ گیا، کہاں گیا، وہ ہوا کیا، یار اس نے مجھے کام کہا تھا، میرے گھر کی موٹر خراب تھی اس کے گھر کی، اس نے مجھے کہا تھا کہ ٹھیک کر جانا، وہ بس سستی ہو گئی میں آ نہ سکا۔ اس کے سامنے آتے شرمندگی ہوتی ہے، رحمت دو عالم کے سامنے کون سا کلیجہ لے کے حوض کوثر پینے کے لیے جائیں گے؟ سوچو تو صحیح یارو، تھوڑا غور تو کرو، قبرستان بھرا پڑا ہے، اللہ کی عزت کی قسم، زمین اور بڑھا رہے ہیں، قبرستان کی جگہ ختم ہوئی پڑی۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبر اندھیرا کوٹھڑا ہے، او لوگوں چراغ دنیا سے لے کے آنا، او لوگوں قبر کا جو کوٹھڑا، قبر کا جو گڑھا ہے سانپ بچھوؤں سے بھرا پڑا ہے۔ او لوگوں گھر کے کمرے کے اندر ایک مچھر آ جائے، محلے کی دکان کھلوا کر میرے عزیزو اللہ غنی مچھر کی جلیبی ٹکیا لے کے آتا ہے، مچھر آ گیا کاٹ جائے گا، جسم میں بیماری پھیل جائے گی۔ وہ تو اتنے بڑے بڑے اجدہے ہیں، آپ نے فرمایا اگر بے نمازی کو ایک اجدہے نے، ایک سانپ نے ڈنگ مارا تو 70 ہاتھ زمین کے نیچے چلا جائے گا۔ یہاں سے 20-25 سال کا واقعہ ہے، ایک آدمی کی ٹانگوں کی ہڈیوں پہ، پنڈلیوں پہ گوشت ہی کوئی نہیں تھا،
کون سی بیماری لگی؟ تجھے پولیو کے قطرے نہیں پلائے تھے؟ تجھے کون سی بیماری لگی جو تیری پنڈلیوں پر گوشت ہی کوئی نہیں؟ ٹھنڈا ہو کر بھر کے کہنے لگا بہت بڑی لمبی داستان ہے، میں قبرستان میں کسی قبر پہ فاتحہ پڑھ رہا تھا، اچانک ایک قبر سے ٹک ٹک کی آواز آ رہی تھی، اللہ اکبر، میں نے قبر کے اندر جھانک کے دیکھا، ایک قبر کا بچھو مردے کو ڈنگ مار رہا تھا، اللہ اکبر، میرے سے برداشت نہ ہوا، انسانی ہمدردی کے ناطے میں نے وہاں سے جھاڑی کی 2 لکڑیاں توڑی اور میں نے اس بچھو کو یوں کر کے ہلایا، اس نے ڈنگ مارنے والے کو تو چھوڑ دیا، میری طرف قبر سے نکل کے لپکا، اتنا بھگایا، وہ پیچھے پیچھے جا رہا تھا، میں آگے آگے جا رہا تھا، اللہ اکبر، اتنا بھگایا، راستے میں ایک تالاب سا چھپڑ سا پانی کا آیا کہ میں نے اپنے بچاؤ کے لیے اس تالاب کے اندر چھلانگ مار لی، وہ بچھو تو اس پانی کے اندر نہیں آیا، اس نے تالاب کی طرف پانی کی طرف منہ کیا اور زور سے لمبا سانس لیا، اس کے سانس لینے سے اتنا پانی گرم ہوا کہ میری ٹانگوں سے گوشت اتر کے زمین پہ گر گیا۔ فرمایا لوگوں، قبر کے اندر بسترا کوئی نہیں لے کے آنا، قبر کے اندر بچھونا کوئی نہیں لے کے آنا، قبر کے اندر چراغ کوئی نہیں دنیا سے لے کے آنا۔ فرمایا انگلیوں کے پوروں پر اللہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، صحابہ غم کے مارے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ صحابہ مسجد نبوی کے فرش سے کنکر ہاتھ میں پکڑ کر ان پہ تسبیح پڑھ رہے تھے، کنکرا سے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، دھاڑے مار مار کے رونے لگے، فرمانے لگے او لوگو، ابھی اس روزے والے کو، قبر والے کو دنیا سے گئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، ابھی تو اس کی قبر مبارک کی مٹی بھی گلی ہے، او لوگو انہیں زیادہ عرصہ نہیں ہوا، جو تم کام کر رہے ہو رب کعبہ کی قسم ہے، حضور کے زمانے میں انگلیوں کے پوروں پہ پڑا کرتے تھے، جو تم کام کر رہے ہو میرے حضور کی زندگی میں کبھی آپ کو کرتے نہیں دیکھا، میں ایسے لوگوں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے خلاف عمل کرتے ہو۔ ہمارے کاروبار، ہمارے گھر، ہماری زندگی کا کیا حال ہے؟ ملاؤ تو طریقہ کوئی مدینے والے سے، لباس امریکہ والوں سے، بالوں کی کٹنگ انڈیا والوں سے، میرے عزیزوں پاؤں کا جوتا، گھر کا ماحول، گھر کے برتن، گھر کے بھانڈے، گھر کا سارا سامان میرے عزیزوں برطانیہ انگلینڈ والوں سے مشابہ ہوگا، مدینے والوں سے کوئی چیز بھی مشابہ نہیں۔ کوئی تو ایسا عمل ہو جو لے کے جائے۔ کیا ہمارے دل پر بھی اثر ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے طریقے کو ٹوٹا، رسول اللہ نے اپنی نگاہوں سے گرا دیا؟ عورت ہے، عورت ذات ہو کر اپنے ایمان کو کی مضبوطی سے سنبھل نہ سکی، کہنے لگی گھر کیوں آیا، واپس چلا جاتا۔ وہ کہنے لگے اللہ کی بندی، میں خود تھوڑی آیا، میں بھی تو تلوار لے کے اترا تھا، لیکن رسول اللہ نے میری حالت دیکھی، معذور سمجھ کے واپس بھیج دیا۔ کہنے لگی پھر ایسا کر، گھر کے اندر مکان چھوٹا ہے، ہم ایک تار باندھ کے پردہ ڈال لیتے ہیں، تو ادھر رہ میں ادھر رہوں، نہ تو مجھے دیکھ نہ میں تجھے دیکھوں، اللہ۔ تو اپنی زندگی گزار، میں اپنی زندگی ارمانوں کے ساتھ گزاروں گی۔ عہد کے میدان سے جب یاران رسول واپس آئیں گے، ہر کوئی عورت اپنے گھر کے اندر شکرانے کے نفل پڑھے گی، قرآن کی تلاوت کرے گی، پوچھنے والیاں پوچھے گی نفل کیوں پڑھ رہی ہے، وہ کہے گی مبارکباد دو میرے گھر والا، گھر پہ دروازے پہ مبارکباد آئے گی، آئے میری بدنصیبی میرے دروازے پہ مبارکباد نہیں آئے گی۔ عبداللہ بن عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اس بات کا میرے پہ اثر ایسا ہوا، میں اپنے لنجے پن سے، میں اپنے لنگڑے پن سے اپنے ہاتھوں کو زمین پہ ٹیکتا ہوا مکان کی پچھلی طرف چلا گیا، اور میں نے ہاتھ اٹھا کر عرض کی یا اللہ کیا اس لیے معذور کیا تھا کہ بیوی تانے دے؟ پروردگار عالم میرے سے یہ تانے برداشت نہیں ہو رہے،
مجھے بھی اللہ اپنے راستے میں موت دے دے اور شہادت کی موت دینا۔ یا اللہ ہر کوئی جوان بوڑھا جانے والا شہادت کے رتبے کی موت مانگتا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ مجھے گھر میں واپس نہ لوٹانا، یا اللہ مجھے مدینے میں واپس نہ لوٹانا، یا اللہ آج ایسے بیوی نے تانا دیا کہ پانی کا گھونٹ حلق کے نیچے جانا مشکل ہو گیا، جب یہ دعا کی یہ بھی میدان کے اندر چھپتے چھپاتے پہنچ گئے۔ اللہ اکبر، لنجے پن سے پیر ہاتھ زمین پہ ٹیک ٹیک کے چل رہے، گلے کے اندر تلوار لٹکا رکھی ہے۔ 7 کافروں کو اسی حالت میں اپنے ہاتھ سے گلے کاٹ کے جہنم میں پھینک دیا، پھر شہید ہوا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتہ لگا، آپ عبداللہ بن عمر بن جبو رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، دیکھا لنجے پن سے شہید ہوا پڑا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، آسے پاسے دائیں بائیں 7 کافر پڑے ہیں۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، مسکرائے اور فرمایا واہ واہ، اپنے لنگڑے پن میں معذوری میں بھی 7 کافروں کو مار کے چلا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا صحابہ میتوں کو اٹھاؤ۔ عبداللہ بن عمر بن جبو کی میت کو اٹھا کر جب اونٹ پہ لادا گیا، سواری پہ لادا گیا، صحابہ کہتے ہم نے زور لگا لیا، ہم نے بڑی بڑی اس اونٹ کو زور لگائی، کوچے بھی ماری، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ ہم نے آ کے عرض کیا رسول اللہ ساری سواریاں مدینے کی طرف لوٹ گئی، عبداللہ بن عمر بن جبو کی سواری نہیں لوٹ رہی، ہم نے اس شہید کو اس سواری کے اوپر ڈال رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا جلدی کرو، جا کے اس کی گھر والی سے پوچھ کے آؤ جب یہ میدان میں احد میں آ رہا تھا تو گھر کے اندر کیا دعا کر کے آیا تھا۔ گھر والی کو جب پتہ لگا 5 بیٹوں کے ساتھ میدان میں یا 4 بیٹوں کے ساتھ میدان کے اندر اترا ہوا ہے، گھر والی کو پتہ لگا شہید ہو گیا، کہنے لگی جواب دینے سے پہلے، سننے سے پہلے مجھے مبارکباد دو، جس چیز کی میں نے نفل پڑھ پڑھ کے آرزو کی تھی اللہ نے وہ میری آرزو پوری کر دی، مجھے مبارک دو، میں بھی ایک شہید کی بیوہ بن گئی۔ کہ رسول اللہ پوچھ رہے ہیں کہ تو نے اس نے گھر سے جانے سے پہلے کوئی دعا کی تھی؟ کہا گھر جانے سے نکلنے سے پہلے دعا کی تھی، یا اللہ اپنے راستے کی موت عطا فرما اور مجھے میری میت سمیت مجھے گھر واپس نہ لوٹانا۔ آپ نے فرمایا آسمانوں کی بلندیوں کو چیرتی ہوئی عبداللہ بن عمر کی دعا قبول ہو گئی۔ فرمایا جا شہید ہوا، اب اسے وہیں دفنا دو، قیامت کے دن کوئی مدینے کے قبرستان سے اٹھے گا یہ لنگڑا صحابی عبداللہ بن عمر بن جبو، جہاں اس کا خون بہا قیامت کے دن یہیں سے اٹھایا جائے گا۔ اسلام میرے عزیزوں قربانیوں سے پھیلا ہے۔ ادھر میدان کے اندر میرے عزیزوں ادھر مکے کا سردار، ادھر یاران مصطفیٰ، ادھر مکے کا سردار، ادھر یاران مصطفیٰ، پیدر پہ جب 3 حملے ہوئے، مکے کے سردار مارے گئے تو اچانک مسلمانوں پر حملہ کر دیا گیا۔ رحمت دو عالم نے اپنے جانثاروں کو حکم دیا چلو اللہ کا نام لے کے میدان کے اندر اترو۔ میرے عزیزوں پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پورے 1 سال کے بعد بدر کی یاد کو احد کے میدان میں دوبارہ زندہ کر دیا۔ قربانیوں کے ساتھ دین آیا ہے میرے عزیزوں، پیار محبت اپنی جگہ۔ میرے عزیزوں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے پھیلانے کے لیے تلوار اٹھائی نہیں، لیکن دین کی حفاظت کے لیے پیغمبر نے تلوار اٹھائی ہے میرے عزیزوں۔ جب بات کی ضرورت پڑے گی زبان سے کام لو، جب دل سے نفرت کی ضرورت پڑے گی وہ دل سے نفرت کا اظہار کرو۔ اور میرے عزیزوں جہاں جان دینے کا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے جہاں جان دینے کا معاملہ آ جائے تو پھر وہاں کام جو ہے وہ گفتار سے نہیں چلا کرتا، وہاں کام تلوار سے چلا کرتا ہے۔ تو زندگیاں میرے عزیزوں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جینے کا ڈھنگ صحابہ نے سکھلایا۔ صحابہ اکرام نے دنیا کے اندر رہ کر دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کے اندر جنت کی چاہت کا ڈھنگ رنگ صحابہ اکرام نے سکھایا۔ ہمیں بھی چاہیے اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر، رحمت دو عالم کے اسوہ پر عمل کریں تاکہ دنیا بھی کمائیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں۔ گرمی کی شدت زیادہ ہے، ہم تو باہر
اندر ٹھنڈی ہوا میں بیٹھے ہیں، باہر والوں کا احساس ہے، انشاءاللہ جہاں سے بات ختم کی اللہ زندگی دے، اگلے جمعے انشاءاللہ یہیں سے اپنی گفتگو کو شروع کریں گے۔ اللہ سب کا آنا قبول فرمائے، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا